آج کی اس مجلس میں مسلک اہل حدیث کے تعارف پر بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ 10 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، دین جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ اہل حدیث مسلک کی اساس اور بنیاد وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے آسمانی رشد و ہدایت کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور یہی حکم اللہ نے تمام نبیوں کو دیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہے وہی دین تمام نبیوں کو دیا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اور پھر پیارے نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی، آسمانی رشد و ہدایت وہی کی آپ پیروی کریں، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو عقیدہ، مسئلہ، مسلک، ثواب، گناہ آسمان سے اترا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کے رسول کی طرف ہے، وہ سچا ہے، اور جس کی نسبت کسی انسان، کسی شہر، کسی بستی، کسی مجتہد، کسی امام کی طرف ہے، وہ کبھی بھی آسمانی دین ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ پہلی مسلک اہل حدیث اور دیگر مسالک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اب دوسری چیز، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آسمان سے نازل ہونے والا جو دین ہے اللہ کا آخری دین، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا آخری دین دین اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی؟ اور دین اسلام مکمل ہے، نئے ثواب نہیں بن سکتے اور نئے گناہ بھی نہیں بن سکتے، نہ کوئی اپنی مرضی سے حلال کر سکتا ہے اور نہ کوئی اپنی مرضی سے حرام کر سکتا ہے۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی، بولیے اس میں کوئی کمی؟ دین اسلام مکمل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریک رات بھی روشن دن کی طرح ہے۔ ہر چیز کی وضاحت ہے جس میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اللہ کے دین کے اندر ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ جس کو اپنانے سے، غور سے یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ ایسا دین ہے کہ جس کو اپنانے سے کسی مسئلہ میں بھی،
کسی اور دین کی طرف جانا پڑتا نہیں۔ دیکھیے جو لوگ حنفی ہیں انہوں نے کئی مسائل میں فقہ حنفی کو چھوڑ کر اور ائمہ مجتہدین کے فتووں پر فتوے دیے ہیں۔ دین اسلام کو، وحی کو، قرآن اور سنت کو جس نے مانا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں، وہ پھر کسی مجلس میں ہم دیں گے۔ سر دست میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث پر کہ آپ انڈا کھاتے ہیں اور انڈے کا جو کھانا ہے یہ قرآن اور حدیث میں کہاں پر موجود ہے؟ یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور جس نے بھی اسلام کو مانا ہے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم مرغی کا انڈا کھاتے ہو، یہ کس حدیث میں آتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر اس کا حلال ہونا حدیث میں نہ ہوتا اہل حدیث اسے کبھی بھی نہ کھاتا۔ تو حدیث کدھر آتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن پہلی گھڑی میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کرنے کے برابر۔ دوسری گھڑی میں آتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ گائے کا۔ تیسری گھڑی میں آتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ بکرے کا۔ چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ مرغی کا۔ اور پانچویں گھڑی میں آتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ انڈے کا۔ تو مسلک اہل حدیث یہ محبت کا پیغام ہے کہ ہماری اساس اور بنیاد وحی الہی، اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ مرنا اور جینا ہے کہ دین اسلام مکمل ہے۔ جس نے بھی اسے اپنایا ہے اسلام کو چھوڑ کر اسے کسی اور جانب جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یار یہ کام پھر کر لینا۔ اچھا عورتوں کی طرف آواز نہیں جا رہی، چلے ٹھیک ہے جائیں۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری اردو تو سمجھ آتی ہے؟ چلو الحمدللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، بڑی اچھی بات ہے۔ اب تیسری بات، مسلک اہل حدیث کا جو امتیاز ہے، آج تک ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے کبھی بھی ہمارے اوپر شرک کرنے کا فتویٰ لگایا نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا ہے عقیدہ توحید کے لیے۔ اب توحید کیا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ بولیے۔ فرمایا یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ ذلت اور عزت کا اور شاہی کا مالک کون ہے؟ بادشاہ کون بناتا ہے؟ کرسیاں کون چھیدتا ہے؟ کرسی کون دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا رزق کون دیتا ہے بھائی؟ جب ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے کون رزق دیتا ہے؟ فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ کا قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی هو یطعمنی ویسقین۔ ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لو، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ان کا جس کا مرضی پڑھ لو، یہ اللہ کی توحید ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بتائیے حضرت موسیٰ نے روٹی مانگی، مانگے بڑی بہترین طریقے سے ہے۔ روٹی اور روٹی پکا کر دینے والی جو بیوی ہے وہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
مسلک اہل حدیث کی تیسری خوبی کے بعد چوتھی خوبی، پہلی خوبی ہے ہماری اساس اور بنیاد وحی الہی ہے، دوسری خوبی ہے ہم کہتے ہیں دین اسلام مکمل ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تیسری خوبی اللہ کی توحید ہے، اور چوتھی خوبی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی علیہ السلام کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی، بولیے آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی، عقیدہ بھی اللہ کے نبی والا اور نماز بھی اللہ کے نبی والی، کلمہ بھی اللہ کے نبی والا اور خوشیاں بھی اللہ کے نبی والی، عیدیں بھی اللہ کے نبی والی اور غمی کا طریقہ بھی، بولو غمی کا طریقہ بھی۔ ابھی مسجد کے قرب و جوار میں فوتگی ہوئی ہے، قاری صاحب بتا رہے تھے ہمارے بھائی عبدالجبار فوت ہو گئے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، سیئات سے تجاوز فرمائے اور آخرت کی منزل اللہ ان کے لیے آسان بنائے۔ اب ہمارے ہاں جو مروجہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، یہ تیجہ ہے اور یہ ساتہ ہے اور یہ دسواں ہے اور یہ 40واں ہے اور یہ ششمائی ہے اور یہ برسی ہے، اللہ کی قسم 23 سالہ دور نبوت میں جناب محمد الرسول اللہ سے یہ طریقہ ثابت ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، قبر پر دعا کرتے تھے، ویسے دعا کرتے تھے استغفروا لماعز قالوا غفر اللہ لماعز اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یہ جو مروجہ طریقے ہیں، ایک فوتگی غم نے آ پکڑا ہے، ایک مالی نقصان اور خسارہ ہو جانا اور یتیموں کا مال کھا جانا اور غریب کی کمر کو توڑ دینا، وہ قرضہ اٹھا کر ایسے رسم و رواج جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بیچارہ کرتا ہے۔ دین اسلام کے اندر ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے، غیرت کا محافظ ہوتا ہے، مال کا محافظ ہوتا ہے۔ اب یہ 4 باتیں، 5ویں بات کیا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرت حسین اہل حدیثوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اللہ کی قسم ہے اہل بیت خاندان نبوت ہو، صحابہ کرام ہو، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی بے ادبی کرنے کی اجازت ہے، الزامی طور پر بھی بے ادبی نہیں کرنی کہ فلاں بادشاہ نے بدلہ نہیں لیا تو مولا علی نے بھی نہیں لیا، یہی تو رپھڑ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے کسی صحابی کی، اہل بیت میں سے کسی شہزادے کی الزامی طور پر بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
جو بھی صحابی ہے اس کا دفاع کریں گے، احترام کریں گے، اور اس کے مخالف اگر کوئی بات کا بندہ ہے، یہ بات یاد رکھ لو، ہم صحابہ کرام کا تقابل بعد کے لوگوں سے کرتے نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا جینا مرنا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا تقابل بعد کے لوگوں سے کرتے نہیں۔ اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ کوئی سونا احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی نے جو ایک جو آدھی جو مٹھ رب کی راہ میں خرچ کیا کبھی اس کے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ حضرات، اب یہ 5 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں کہ ہماری مسلک کی بنیاد وحی الہی ہے، اور وحی الہی قرآن اور سنت ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اہل حدیث کا جو تیسرا امتیاز ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اہل حدیث کا چوتھا امتیاز محمد الرسول اللہ کی رسالت اور سنت ہے، اور اہل حدیث کا 5واں امتیاز ہے کسی بھی صحابی کی اور اہل بیت میں کسی فرد کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اہل حدیث مسلک کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اہل حدیث باعمل ہوتا ہے، اور باعمل سب سے پہلے کون سی چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ بندہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے محبت بھی ہے، صحابہ کا احترام بھی ہے، اب اس کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ وہ زنا، بدکاری اور بے حیائی کے قریب نہیں جاتا۔ زنا، بدکاری، بے حیائی کے قریب نہ پھٹکے۔ پاک دامن جو شخص ہے اللہ نے اس کے لیے بڑی مہمانیاں تیار کر رکھی ہیں، اللہ اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور پھر پاک دامن پروردگار وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، حافظو پڑھو آگے کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب اہل حدیث اور اہل سنت نشے کے قریب نہیں جاتا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اور میرے جوان بیٹو بھائیو، یہ شیشہ، یہ چرس، یہ گردہ، یہ ہیروین، یہ شراب سب شیطانی چالے جال ہے۔ جب تک انسان کی نشے سے دوستی ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی دوستی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کیسا دین ہے؟ اسلام کسی کو اپنے سانس کے ساتھ بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا مولی لہسن یہ تھوم کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ مقصد کیا ہے آقا کریم علیہ السلام کا؟ کہ اس کی منہ کی بو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ نشہ آور چیز یہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، گھر والوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں کرتا، اس کی بہن کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں کرتا، اس کی بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں لیتا کہ اس کا تو باپ نشئی ہے۔ اس لیے یہ شیطانی جو چیز ہے کبھی بھی اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اہل حدیث عمل کی جو چیزیں ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث جو ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جلسے سنت فجر سحور ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ شیطان سے آزادی اور خلاصی مل جائے، اگر چاہتے ہو عزت و ناموری کو، اگر چاہتے ہو بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں ہوں، اور اگر چاہتے ہو گھر سے محرومیاں ختم ہو جائے،
تو یہ بات یاد رکھ لو، اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کی پابندی، کس کی پابندی؟ پھر بولو کس کی؟ کتنی نمازیں؟ 3 2 5 والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تے کئی ماں پیو صبح دا ٹائم ہوندا بال نوں اٹھا کے گالا کٹ کے مسیتے گھل دین تے آپ اوتھے ہی پے رہندے رہے۔ بچوں پر دین کا رنگ کیوں نہیں چڑھتا؟ پیو بے نماز ہے تے بچہ نمازی کیویں بنے گا؟ اور جب بچہ دیکھے گا کہ میرے باپ نے بستر کو چھوڑ کے رب کے سامنے سر رکھ دیا ہے، 2 فائدے ہوں گے، ایک اللہ تیری اولاد کو بھی نیک کر دے گا، ایک نمازی کر دے گا۔ اچھا بھائی، اب اہل حدیث، اہل سنت ماں باپ دے گستاخ، ماں نو تکے دین گیا پراں پراں کر، پیو آکھے گا پتر انہاں بھاگ چل چل چلو۔ سن لو، اللہ کی قسم ہے کوئی بھی چیز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونی۔ یہ بات سن لو، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں، اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ بد نصیب ہے او بندہ کہ جدا ماں باپ ہو دے تو ناراض ہوئے، کی ہوئے؟ ناراض۔ او پتر کئی بچے مولوی دی لگتا ہے بھائی ویڈیو بنان ڈے تے فلماں لا کے بہندے ہوندے، 2 نمبری نہ کرے آنے میں سیتے بہ کے، ٹھیک ہے آفت جی؟ ہسدا پہ لگتا کوئی وچ گڑبڑ ہے وے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولو بھائی مسلک ہے۔ اب آخری بات آج کے درس کی، اپنے اخلاق کو بہتر کرو کہ آپ کی زبان سے لوگ متاثر ہو کر، عمل جو ہے وہ خوشبو ہے، عمل سے لوگ متاثر ہو کر مسجد میں آئیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، حلال و حرام میں فرق کرنے والے ہیں، یہ ماں باپ کا ادب کرنے والے ہیں، یہ لوگ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ جس طرح ان کی دعوت خالص ہے، ان کا عمل کس کے لیے خالص ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو رویوں کو بھی نرم کریں، زبانوں کو بھی نرم کریں اللہ کے لیے، اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔